فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے. ایسے نے محبت سے کہو سبحان اللہ. جتنی آقا کی سنت، آقا کی محبت، چاہت، الفت، پیار دل میں بسا کے کہو سبحان اللہ. صرف سینے کا زور لگا کے کہہ دو سبحان اللہ. ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے ہم کو، جس نے تم کو، جس نے سب کو کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. اور پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا. کیا کہہ رہی ہے؟ کہ ایسی خوشبو، ایسی خوشبو. جملہ ضائع کیا تو یقیناً بڑا دکھ ہوگا. ایسی خوشبو، ایسی خوشبو گلوں کے چمن میں کہاں. ایسی خوشبو گلوں کے چمن میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑھائی، کبریائی، بزرگی، برتری اس وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے جو اکیلا ہی پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، پالنہار ہے. بگڑیوں کو بنانے والا، ڈوبیوں کو تارنے والا، فریاد کو سننے والا، مشکل کو حل کرنے والا، عزت و ذلت کا مالک، رازق ہے. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء، سید الاتقیاء، حبیب کبریاء، شافعی روز جزا، انبیاء کے امام، صاحب قرآن، آمینہ کے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، شیما کے ویر، بدر منیر، رب کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا کے لیے واجب الاحترام بڑی دیر سے میں علماء کرام کے بیانات سن رہا تھا، اور آپ بھی بڑی دیر سے علماء کرام کے خطابات سن رہے تھے. دلی دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہم سب کا یہاں پر مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. احباب گرامی، میں بات کا آغاز کرنے سے پہلے مجھے بلانے والے میرے برادر مکرم محترم مولانا مرزا افتخار بیگ صاحب اور ان کے دیگر رفقائے جماعت اور انتظامیہ مرکز حاضہ کے دل کی گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں کہ مجھ بندہ ناچیز کو آپ احباب کے چہروں کی زیارت کا موقع فراہم کیا. اور میں بڑا پریشان ہو رہا تھا کہ اتنے خاموشی کے ساتھ سننے والے لوگ ہیں، اور میں جہاں سے آیا ہوں وہاں بڑی بیداری کے ساتھ سنا جاتا ہے. اور قدرتاً میرا بھی مزاج ایسا ہے کہ جتنا بولتا ہوں اتنا بلواتا بھی ہوتا ہوں. تو سوچ رہا تھا یار آج تو مجھ سے بیان نہیں ہوگا،
لیکن اللہ رب العزت نے خاص توفیق بخشی، آپ کی زبانوں کے تالے کھلے، زبانیں معطر ہوئی اور چہروں پر تھوڑی خشکی ہٹی اور تری آئی، رونق آئی۔ اللہ رب العزت آپ کی محبت قبول فرمائے۔ تھوڑا ذوق بن گیا ہے، اب آپ کو اللہ کا قرآن اور آقا علیہ السلام کا فرمان سناتا ہوں۔ بیان کے اختتام تک ایسے ہی باذوق رہیں گے نا انشاءاللہ، اور جب اتانے لگے نا تو مجھے بتا دینا، میں آپ سے پہلے درس کو ختم کر دوں گا۔ اب بات شروع کریں انشاءاللہ۔ احباب گرامی، آپ بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے آج آپ کو اپنے گھر میں حاضری کے لیے، اپنے گھر کی رونق کے لیے، اپنے گھر کو آباد کرنے کے لیے چن لیا ہے۔ وگرنہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو محبت رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں، عشق رسول کا نعرہ تو لگاتے ہیں، حرمت رسول پر جان بھی قربان، اللہ اکبر صدقے جاواں باری جاواں، ہر شے باری جاواں پر گل ایک نہ مننا یا رسول اللہ، ہر چیز وار دیواں پر گل نہ مننا یا رسول۔ کتنے لوگ ہیں، کوئی سینما کی زینت بنتا ہے، کوئی تھیٹرز کی چیئر پر بیٹھتا ہے، اور سینما اور تھیٹرز کا دور تو پرانا ہوا، اب کئی اپنے موبائل سے نکالتے ہیں، مختلف ویب سائٹس کو اوپن کرتے ہیں اور رمضان کی ان قیمتی ترین راتوں کو بھی ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ مگر مبارک مسجد میں آنے والے، اللہ کے گھر میں آنے والے، اپنے مقدر پہ خوش ہو جا، رب رحمان کا تو محبوب بندہ ہے، رب رحمان تجھ سے پیار کرتے ہیں، اس لیے رب رحمان نے اپنے گھر کی آباد کاری کے لیے کتنے لوگوں میں سے چنا تو اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب زمین پر کچھ لوگ بیٹھتے ہیں نا، اس نیت سے بیٹھتے ہیں ہم اللہ کا دین سیکھیں گے، اللہ کا دین کچھ لوگ سکھائیں گے، اس طلب کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، اس الفت کے ساتھ، اس اخوت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ یتدارسون بینہم، ہم اللہ کا دین سیکھیں گے، قرآن کو سیکھیں گے، نبی علیہ السلام کے فرمان کو سیکھیں گے، آقا علیہ السلام کی سیرت و صورت کو سنیں گے، آقا علیہ السلام کے دعوت، قانون و دستور و منشور کو سنیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہوتا کیا ہے، عظمت کو دیکھ، اپنے مقدر پہ خوش ہوتا چلا جا۔ میرے آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے نکلنے والے الفاظ، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، نزلت علیہم السکینہ وخفت علیہم الرحمہ، رب رحمان کی رحمت آتی ہے، عرش معلی سے سکینت آتی ہے، رب رحمان کے فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، ایسی مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور بلکہ پہلے تلاش کرتے ہیں کون سی ایسی مجلس ملے جہاں پر اللہ کا دین سکھلایا جا رہا ہو، کچھ لوگ اللہ کے دین کو سیکھ رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب کسی ایک فرشتے کو ایسی مجلس، ایسی محفل، اللہ اکبر، ایسا ماحول اور ایسا پروگرام مل جاتا ہے، وہ اپنے ساتھیوں کو آواز لگاتا ہے، آ جاؤ بھئی، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، ہمارے مقصد کی چیز یہاں پہ مل گئی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، فرشتے آتے ہیں، اس مجلس کو اپنے پروں کے ساتھ گھیر لیتے ہیں، اپنے پروں کا سایہ کر دیتے ہیں، پھر اوپر 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 آسمان تک لمبی قطار لگا لیتے ہیں۔ انسان تو جتنے جذبے کے ساتھ، جتنی محبت کے ساتھ، جتنے ذوق کے ساتھ، جتنے شوق کے ساتھ رب کے قرآن کو سیکھتا ہے، آقا کے فرمان کو سیکھتا ہے، رب کے قرآن کو سنتا ہے، آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو سنتا ہے، فرشتے تیرے جذبے کو نوٹ کرتے ہیں، تیرے اعمال کو نوٹ کرتے ہیں۔ مرزا صاحب فرما رہے ہیں وہ پیچھے کچھ بھائیوں نے اپنی محفل سجائی ہو رہی ہے، تو میں تو مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ بعد میں کام خراب ہو، تو آگے آ جائیں۔ اللہ رب العزت اگر چل کے آئے گئے ہیں تو پھر آگے مجلس میں شامل ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ آپ کی محبت قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اب میری طرف توجہ رکھیں بھائی،
اللہ اکبر کبیرہ. بات کیا کر رہا تھا؟ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. اعمال کو نوٹ کرتے ہیں، اجر کو نوٹ کرتے ہیں، ثواب کو نوٹ کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جب مجلس اختتام پذیر ہوتی ہے، فرشتے واپس رب رحمان کے پاس پہنچتے ہیں. رب رحمان سارا کچھ علم رکھنے کے باوجود پھر پوچھتے ہیں، اے میرے فرشتوں کہاں سے آنا ہوگا؟ کیوں؟ اللہ اپنے فرشتوں کی زبان سے اپنے بندوں کی تعریف بیان کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ وہی فرشتے تھے نا اللہ اکبر جو کہتے تھے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اللہ تو انسان کو کیوں بناتا ہے؟ یہ زمین پہ جائے گا، فساد کو کرے گا، خون کو بہائے گا، نافرمانی کو لائے گا. اللہ اکبر. ہم تیری حمد و ثنا کو بیان کرتے ہیں، ہم تو تیری تعریفات و تحمیدات کو بیان کرتے ہیں، لیکن بندے اللہ فرشتوں کی زبان سے تیری تعریف کو نکلوا کے تیری عزت و عظمت کو چار چاند لگوا دیتے ہیں. اللہ اکبر. میرے فرشتوں کہاں سے آنا ہوگا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں مولا رحیم یار خاک کی سرزمین پر مسجد مبارک کے اندر ایک طالب علم ایک درویش آیا ہوا تھا. مسجد کے اندر علاقے کے باسی قرآن و سنت سے پیار کرنے والے، ربا تیرے دین سے محبت کرنے والے، وہ محبت کے ساتھ شوق و ذوق کے ساتھ آئے ہوئے تھے. وہ قرآن کو سن رہے تھے، نبی آخر الزمان کے فرمان کو سن رہے تھے. اللہ وہاں سے آئے ہیں، ان کے اجر کو نوٹ کر کے آئے ہیں، ثواب کو لکھ کر کے آئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں باقی باتیں بات کی ہیں، ذرا مجھے پہلے بتاؤ تو صحیح نا میرے وہ جو بندے جو آئے ہوئے تھے، میرے گھر میں محفل کو سجائے ہوئے تھے، میرے گھر کو آباد کیے ہوئے تھے، ذرا میرے فرشتوں بتاؤ تو صحیح نا ان کے دلوں کے اندر کس چیز کی تڑپ تھی، کس چیز کی خواہش تھی، کس چیز کو اللہ اکبر حاصل کرنے کی تڑپ لیے بیٹھے تھے. مولا وہ تیری جنت کے طلبگار تھے، تیری جنت کو حاصل کرنا چاہتے تھے. اے میرے فرشتوں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ جنت کے اندر حوروں کو دیکھا ہے، حوروں کی رفاقت کو دیکھا ہے، سونے اور چاندی کی اینٹوں والے محلات کے نظارے کو کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کستوری کے گارے لگے ہوئے ان مکانوں کو دیکھا ہے. اللہ اکبر. ان پھلوں کے ذائقوں کو چکھا ہے. ایک لقمہ لگاؤ گے ذائقہ اور ہوگا، دوسرا لقمہ لگاؤ گے ذائقہ اور ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. فرشتے کہتے ہیں نہیں نہیں ربا ابھی تو علماء کرام کی زبان سے جنت کے نظاروں کو سنا ہے، جنت کی رفاقت، حوروں اور حوروں کی رفاقت کو سنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس قدر بے قرار ہے، اس قدر بے چین ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے، صرف سنا ہے. اللہ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں ذرا بتاؤ تو صحیح نا اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں مولا ابھی دیکھا نہیں ہے، صرف سنا ہے، تڑپ رہے ہیں، بے قرار ہے، بے چین ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے. اللہ اگر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، جنت کی نہروں کو دیکھ لیتے، شرابن طہورا کی دیکھ لیتے، اللہ اکبر کبیرہ، مولا ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اے میرے فرشتوں وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں نہیں ربا دیکھا نہیں ہے، صرف سنا ہے. اے میرے فرشتوں کیا وہ جہنم کو دیکھ لیتے پھر ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں مولا ابھی جہنم کو دیکھا نہیں ہے، صرف سنا ہے، اس کی ہولناکیوں کو سنا ہے، حمیم و غساق کے تذکروں کو سنا ہے. اس قدر بے چین ہے، تڑپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، خوف کو دل میں بسائے ہوئے ہیں، جہنم سے بچنے کی خواہش کو رکھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اگر وہ جہنم کے عذاب کو دیکھ لیتے، اللہ اکبر چیخ و پکار کو سن لیتے، ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ ربا تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ اکبر کبیرہ. رب رحمان کا جواب سنو اور مسجد مبارک میں آنے والوں، اللہ کے گھر میں اللہ اکبر دل کو لگانے والوں، آؤ اپنے مقدر پہ خوش ہوتے چلے جاؤ. رب رحمان کا پیغام سنو جو میرے آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے نکلا. آقا علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ رب رحمان فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے فرشتوں آج کے بعد تم اس بات پہ گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے سارے بندوں کے اوپر جہنم کو حرام کر کے جنت کو واجب کر دیا ہے.
اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں یہ عظمت ہے، یہ مقام ہے، یہ شان ہے، یہ عزت ملتی ہے، یہ عظمت ملتی ہے. یہ اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائی قرآن کی بات کر رہے تھے. اللہ اکبر. چھوڑیں آج میں آپ کو اللہ کے گھر میں آنے کی فضیلت بتاتا ہوں. آج آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں. اللہ اکبر. دنیا میں بڑے بڑے پروٹوکولز ہوتے ہیں مرزا صاحب، علماء کرام، دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگوں کے بڑے بڑے پروٹوکولز ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ فلاں شخصیت کا پروٹوکول ہے، یہ ایم این اے کا پروٹوکول ہے، یہ ایم پی اے کا پروٹوکول ہے، یہ وزیر مشیر گتی نشین، یہ کنرل میجر جنرل کا، اللہ اکبر، یہ ان کا پروٹوکول ہے، یہ کسی سی ایم کا ہے، یہ پی ایم کا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن ایک پروٹوکول، اللہ اکبر، ان کو پروٹوکول دنیا کے اندر دیا جاتا ہے. کسی کو گرین کارپیٹ بچھا کر، کسی کو ریڈ کارپیٹ بچھا کر، کسی کو بلو کارپیٹ بچھا کر. اللہ اکبر کبیرہ. اور ویلکم کرنے والے، عزت دینے والے، مقام دینے والے، جھوٹی رفت بخشنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ گناہگار انسان ہوتے ہیں، بدکار انسان ہوتے ہیں. اللہ اکبر. خوشامد کرنے والے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک پروٹوکول یہ ہے، آپ نے مقدر پہ خوش ہوتا چلا جا. اللہ اکبر. میں بات پہ اختصار کے ساتھ آگے لے چلتا ہوں. میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پڑھا کر درود محبت سے پڑھا کر دنیا میں بھی فائدہ ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہو جاتا ہے. چل میں اپنی بات پہ اللہ اکبر اختصار کے ساتھ اپنے انداز میں آپ کی توجہ دلا کے آگے لے چلتا ہوں. پڑھا کر میرے نبی پر درود. میں تو کہا کرتا ہوں آقا ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. میں اپنے بھائیوں میں بیٹھ کر بھی سناؤں جنگ بدر کی باتیں. کشاکش خیر و شر سے پہلے آقا میں تجھ پہ درود بھیجوں. اللہ اکبر کبیرہ. اب پڑھ درود میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لوگوں میرے آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے، صادق المصدوق زبان سے نکلنے والے کلمات. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک انسان، یہ صاحب ایمان، یہ مسلمان، یہ آقا علیہ السلام کے دین و دستور کو ماننے والا، یہ منشور کو ماننے والا، یہ پیغام و اعلان و بیان و قرآن کو ماننے والا، آقا علیہ السلام کی سیرت و صورت کو، اقوال و افعال کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھانا بنانے والا. اللہ اکبر کبیرہ. جب اپنے گھر سے نکلتا ہے نا وضو کو کر کے، ارادہ کیا ہے؟ میں اللہ کے گھر میں جاؤں گا، اللہ کے گھر میں دل کو لگاؤں گا، سب کی زینت بنتا چلا جاؤں گا، رب رحمان کے حضور پیش ہوتا چلا جاؤں گا، گھٹنوں کو ٹیکوں گا، ماتھے کو رگڑوں گا، تسبیحات کو بیان کروں گا، رب رحمان کی کبریائی کے نعروں کو لگاؤں گا. فرشتے کہتے ہیں مولا دیکھ تو صحیح نا، یہ تیرا بندہ اپنے گھر سے نکلنے کا ارادہ کر چکا ہے اور تیرے گھر میں آنے کا ارادہ کر چکا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت فرشتوں کو کہتے ہیں اچھا یہ میرا بندہ میرے گھر کی طرف آنے کا ارادہ کر چکا ہے. فرشتے کہتے ہیں جی جی ربا. اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں خوش ہو جا اپنے مقدر پہ. اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اے میرے فرشتوں پھر دیکھتے کیا ہو، جاؤ میرے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر میرے اس بندے کا استقبال کرو. میرے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر میرے اس بندے کا استقبال کرو. اللہ اکبر کبیرہ. انسان چلتا ہوا، صاحب ایمان چلتا ہوا، یہ قرآن کو ماننے والا، یہ چلتے چلتے اللہ اکبر کبیرہ اللہ کے گھر کے دروازے کے پاس آ جاتا ہے. اللہ اکبر. توجہ مجھے عنایت کر، میں تیری روح میں اتر کر کے تجھے بات سمجھاؤں. یہ پروٹوکول ہے، یہ عزت ہے، یہ عظمت ہے، یہ رفت و منقبت اور بلندی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ابھی انسان اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہوا، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تو چلتا چلتا تیرے گھر کے پاس آ گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. رب رحمان کیا فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں اچھا اب یہ ایک کام کرو نا. مولا کیا کام کرے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کے گھر سے لے کر میرے گھر تک، یعنی اس کے گھر سے لے کر میرے گھر تک جتنے قدموں کو رکھتا ہوا چلتا ہوا چل کر کے میرے گھر کے پاس آیا ہے، واہ مولا تو کتنا قدردان ہے، واقعی تو ہمارے ایک ایک عمل کی قدر کرتا ہے. اللہ ہمیں
कसरत के साथ तेरे घरों की तरफ चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं बात जो कर रहा था, ऐ मेरे फरिश्तों, इसके घर से लेकर मेरे घर तक एक एक कदम को गिनते चले जाओ। रब्बा गिन लिया है, इतने कदमों को रखता हुआ तेरे घर के पास आया है, दहलीज तक पहुंचा है। अल्लाह क्या फरमाते हैं, ऐ मेरे फरिश्तों, हर कदम के बदले मेरे बंदे के नामे आमाल से गुनाहों को मिटाते चले जाओ। हर कदम के बदले मेरे बंदे के नामे आमाल में नेकियों को दर्ज करते चले जाओ। हर कदम के बदले मेरे बंदे के लिए जन्नत के अंदर दर्जात को चढ़ाते चले जाओ। कितना प्रोटोकॉल है, कितनी अजमत की बात है। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी बंदा अल्लाह के घर में नहीं आया, एक एक कदम पर गुनाहों की माफी, एक एक कदम पर नेकियों का अल्लाह अकबर इजाफा, एक एक कदम पर जन्नत के दर्जात की बुलंदी। इंसान मुसलमान दायां कदम अंदर रखता है और क्या कहता है, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक, मौला मैं तेरी रहमत का तलबगार हूँ, अल्लाह अपनी रहमत मुझे अता फरमा, अल्लाह मैं तो तेरी रहमत के खजानों को चाहता हूँ। फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह ये क्या मांगता है, ये तो तेरी रहमत का सवाल करता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाते हो, मेरे फरिश्तों फिर देखते क्या हो, गवाह हो जाओ, मैंने अपने बंदे के लिए रहमत के तमाम दरवाजे खोल दिए। अल्लाह अकबर कबीरा। खुश हो जा, खुश हो जा। अल्लाह इनकी मोहब्बत, अल्लाह इनकी चाहत, ये कितनी मोहब्बत के साथ तेरे नबी का फरमान सुन रहे। अल्लाह हमारी आज की रात की इबादत अपनी बारगाह आलिया के अंदर कबूल फरमा के निजात और बख्शिश का जरिया और सबब बना। अल्लाह अकबर कबीरा। इंसान चलता हुआ अल्लाह के घर में आता है, अभी आया है, इतना अज़मत मिल गई, इतना प्रोटोकॉल मिल गया, इतना मकाम मिल गया। अल्लाह अकबर। अभी आया है, 2 रकत को नमाज को 2 रकत नमाज तहियतुल मस्जिद को अदा किया है, नमाज में जमात में अल्लाह अकबर। अभी इकामत में वक़्त पड़ा है। अल्लाह अकबर कबीरा। होता क्या है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बंदा आता है, अभी अजान हो चुकी है, इकामत नहीं हुई, नमाज खड़ी नहीं हुई, फर्ज नमाज के इंतजार में बैठ जाता है, सिर्फ 2 रकत नमाज पढ़ के बैठ गया, कोई अमल नहीं करता। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इस नमाजी की, अल्लाह के घर में आने वाले की, इस मुसलमान की इज्जत और अजमत ये है, जब तक मस्जिद में बैठा रहेगा नमाज का सवाब पाता रहेगा। अल्लाहु अकबर। कभी दुनिया में देखा बगैर मजदूरी किए उजरत मिलती चली जाए, मगर मेरा रब और मुसलमानों तुम्हारी इतनी कदर करता है, बगैर मजदूरी के भी उजरत अता फरमा देता है। अल्लाहु अकबर। और इस वक़्त को ज़ाया ना किया करो। अल्लाहु अकबर। मेरे और आपके महबूब पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने इस वक़्त की अहमियत को बतलाते हुए अपनी ज़ुबान से इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया, ला यरद्दु दुआ बैनल अज़ान वल इक़ामा। फरमाया ये जो अज़ान और इक़ामत के दरमियान वाले ये चंद मिनट्स होते हैं ना, इनकी अज़मत ये है, इनका मकाम ये है, नमाजी इन वक़्त, इन औक़ात को, इन लम्हात को, इन मिनट्स को ज़ाया ना किया कर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ला यरद्दु दुआ बैनल अज़ान वल इक़ामा। ये जो अज़ान और इक़ामत का दरमियानी वक्फा होता है, तू चल के अल्लाह के घर में आ जाता है और इस वक़्त के अंदर अल्लाह से तू जो भी दुआ करता है, अल्लाह तेरी दुआ को रद्द नहीं करता, कबूल फरमा लेता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह तो हमारी कितनी कदर करता है। और फिर वही नमाज अकेला पढ़ता तो 1 का सवाब मिलता, अल्लाह के घर में चल के आया, अल्लाहु अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत का मेहमान बना, फिर वही नमाज तूने इमाम के पीछे अदा की, अल्लाह फिर 1 के बदले 1 का सवाब, ये मुंह में बंद करे प्लीज, अल्लाहु अकबर, 1 के बदले 1 का सवाब नहीं देता, आप पढ़ेंगे 1, अल्लाह 27 नमाजों का सवाब तेरी झोली में डाल देगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह 27 नमाजें अता फरमा देगा। और फिर यहीं पे बस नहीं, तो नमाज को अदा कर, अल्लाह के घर में बैठ जा, अल्लाह के घर में दिल को लगा ले। और पहली बात जो मैं भूल गया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बश्शिरिल मशाईना फी ज़ुलूमी, अल्लाहु अकबर, बिन्नूरि ताम्मति यौमिल क़ियामा। ये अल्लाह के घरों में, ये रात की तरीकियों में चल के आने वाले, ये सुबह सादिक के वक़्त अल्लाह के घरों की तरफ चल के आने वाले,
یہ عشاء کی نماز کے لیے چل کے آنے والے، اللہ اکبر، ان کے لیے الگ پیکج ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اندھیروں میں اللہ کے گھروں کی طرف چل کے آنے والوں کو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو قیامت کے دن عظیم الشان نور اور روشنی کی خوشخبری سنا دو۔ دنیا میں اندھیروں میں چل کر آؤ گے، اللہ قیامت کے دن سویرے عطا فرمائے گا، نور عطا فرمائے گا، کرنیں ہوں گی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کیا فرمایا؟ یہ اندھیروں میں چل کے آنے والے، یعنی عشاء کی نماز ادا کرنے والے، فجر کی نماز کو پڑھنے والے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عشاء کی نماز جو بندہ مسجد میں آ کر باجماعت ادا کرتا ہے، اللہ اس کو آدھی رات مصلی پہ کھڑے ہو کے قیام کرنے کا ثواب عطا فرما دے۔ آدھی رات، اور پھر اگلا پیکج بتاؤں، اور یہ اللہ کا گھر اللہ کی پاکیزگی کے نعرے سے گونج جانا چاہیے۔ عشاء کی نماز باجماعت ادا کرو گے، واپس چلے جاؤ گے، اللہ آدھی رات مصلی پہ کھڑے ہو کے قیام کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ رات کو عشاء کی نماز ادا کی اور پھر صبح فجر کی نماز آ کر باجماعت ادا کرو گے، اللہ اکبر، اللہ پوری رات سونے کا نہیں، آپ سو جاؤ گے مگر رب رحمان فرشتوں کو حکم دے دے گا میرے اس بندے کا پوری رات مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر قیام کرنے والے کے برابر اجر عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کتنی قدر کرتا ہے۔ میں بات کر رہا تھا مسجد میں آ کر ایک نماز ادا کرتا ہے، اللہ ایک کے بدلے ایک کا ثواب، بولو بولو، ایک کا ثواب نہیں دیتا، ایک ادا کرتا ہے، اللہ اتنی قدر کرتا ہے تیری جھولی میں 27 نمازوں کا ثواب ڈال دیتا ہے، اور پھر بھی تو نماز فرض کو ادا کرنے کے بعد سنن و نوافل سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے، دل کو لگا لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج میں آپ کو یہ بھی بات بتلاتا چلا جاؤں، لوگ علماء کرام کے پاس چل کے آتے ہیں، صلحاء عظام کے پاس چل کے آتے ہیں، محدثین و مفکرین کے پاس چل کے جاتے ہیں، مولانا قاری صاحب، خطیب صاحب، ادیب صاحب، مفکر و مجدد و محدث صاحب، دعا کر دیجئے اللہ ہماری بیماریوں کو دور کر دے، اللہ ہمیں رزق کے خزانے عطا فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف۔ جانا چاہیے نیک ولیوں کے پاس، زندہ لوگوں کے پاس جا کر کے دعا کو کروانا ثابت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن یاد رکھیں میں بندہ نچیز دعا کروں گا، میں انسان ہوں، خطا کا پتلا ہوں، گناہگار ہوں، غلطی کر بیٹھتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ عالم دین دعا کرے گا، وہ انسان ہے، گناہگار ہے، اپنے مقدر پہ خوش ہو جا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بھی میرا امتی فرض نماز کو ادا کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، دل کو لگائے رکھتا ہے، ہوتا کیا ہے جب تک باوضو بیٹھا رہتا ہے رب رحمان کے نورانی مخلوق فرشتے 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 اللہ اکبر اس نمازی کی مغفرت اور بخشش کی رب رحمان سے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کیا عظمت ہے، کیا پیکج ہے، اللہ 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 اکبر کبیرہ۔ میں کیا بات کر رہا تھا، یہ عظمت ہے۔ اللہ کے گھروں میں آیا کرو، نماز کے بعد بھی دل کو لگایا کرو، اللہ کے گھروں میں آ کر چین، سکون، اطمینان، راحت کو محسوس کیا کرو۔ واللہ آج آپ بھی راحت محسوس کر رہے ہیں نا انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ، الحمدللہ۔ اللہ یہ تیرے بندے تیرے گھر میں دل کو لگائے ہوئے ہیں۔ یہ حدیث سنانے سے پہلے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ جو تو اللہ کے گھروں سے محبت کرنے والوں کو انعامات دیتا ہے یا دے گا، اللہ ان سارے انعامات کا ہم سب کو مستحق بنا۔ آمین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں جو بات کر رہا تھا اللہ اکبر کبیرہ، اور بات کس کی کرنے چلا ہوں؟ لوگ کہتے رہتے علماء یہ وہابی لوگ نعت نہیں پڑھتے، نبی کی شان نہیں بیان کرتے۔ آؤ اللہ اکبر کبیرہ، اہل حدیث غریب سے نبی کی شان کا جملہ سنو۔ میں کس پیغمبر کا فرمان سنانے چلا ہوں؟ اللہ اکبر۔ واللہ میں امید کرتا ہوں میں جس جذبے کے ساتھ اپنے نبی کی نعت سنانے چلا ہوں آپ اسی جذبے کے ساتھ خوش ہوں گے، چہروں پہ مسکراہٹ آئے گی، ایمان کو تازگی ملے گی۔ کس نبی کا فرمان سنانے چلا لوگوں؟ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ برکت کا مرکز، وہ رحمت کا جالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسی سب نظارے گواہ ہیں۔ وہ آیا تھا جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امندوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو اسے
کوئی ہوش والا، وہ ہر ایک معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تکوین احسن میں سب سے نرالا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ عفت میں اول، وہ عصمت میں اول، وہ دنیا میں کیا کرنے آیا؟ وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ بلکہ اور جذبے کے ساتھ سنیں کون آیا؟ جمال معلی۔ یہ جملہ ضائع کیا تو مجھے بڑا دکھ ہوگا۔ جمال معلی، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا۔ ختم نبوت کا دیوانہ ہاتھ اٹھا کے بولے گا سبحان اللہ۔ وہ نبوت کا تالا، وہ محبوب کون و مکان آ گیا ہے، ہرا سے وصوف فران آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے۔ وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، وہ رومی و شامی گھیرے جا رہے ہیں، یہودی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، مجوسی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں۔ ارے کون آیا؟ جمال معلی، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا، وہ محبوب کون و مکان آ گیا، ہرا سے وصوف فران آ گیا، روایت بتانے حسان آ گیا، خدا کا زمین پر بیان آ گیا۔ وہ دیکھو وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا، ارے وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا۔ اللہ اللہ، میں بات کر رہا تھا اس پیغمبر کی بات کر رہا تھا، اللہ اکبر، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، رب رحمان کا دربار لگا ہوگا ایسے عالم کے اندر جب کوئی چیز انسان کے کام نہ آئے گی، انسان کا مال و متاع، کھیت و کھلیان، دکان و مکان، بزنس و پراپرٹی، عالی شان گاڑی، بلند و بالا عمارت، وسیع و عریض بلڈنگ، یہ تیری خوبصورت، یہ 2D کلٹس، میران، سیلون، پراڈو، پریمو، مارگلا، یہ کیمری، اللہ اکبر، کوئی چیز کام نہ آئے گی، نہ تیرا مال و دولت کام آئے گا، نہ تیری شہرت کام آئے گی، نہ تیری عزت کام آئے گی، نہ تیرا عہدہ کام آئے گا، نہ تیری کرسی کام آئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، حتیٰ کل امکان وہ اولاد جو اتنی محبت کرتی ہے اپنے والدین سے، خبردار میرے بابا کی طرف انگلی کو اٹھایا انگلی کو توڑ ڈالوں گا، آنکھ کو اٹھایا آنکھ کو پھوڑ ڈالوں گا، خبردار میرے بابا کی طرف انگلی کو اٹھایا، وہ اولاد بھی والدین کو پہچاننے سے انکار کر دے گی۔ وہ باپ جو اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتا ہے، صبح سے لے کے شام تلک خون پسینے کو بہاتا ہے، اپنی جان کو داؤ پہ لگاتا ہے، خون پسینے کو بہا کر کما کر کے لا کر کے اپنی اولاد کو کھلاتا ہے، اتنا محبت کرتا ہے وہ ماں، اللہ اکبر کبیرہ، جو اپنے بچے سے، اپنی اولاد سے، اپنے لخت جگر سے، اپنے نور نظر سے اتنا پیار کرتی ہے، اتنی محبت کرتی ہے، بچہ بے قرار ہو، بچہ بے چین ہو، ماں کی ممتا تڑپنے لگتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ ماں جو اپنے بچے کو سخت سردی کی راتوں میں بچہ پیشاب کر لے اس کے لیے خشک بستر مہیا کرتی ہے، اس کے پیشاب کیے ہوئے گرے بستر پر سونا گوارا کر لیتی ہے، مگر اپنے بچے کے لیے چین، سکون، اطمینان اور راحت کو فراہم کرتی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، وہ والدین، وہ ماں، وہ باپ، اللہ اکبر کبیرہ، وہ بھائی، اللہ اکبر، جو دنیا میں تیرے بازو ہوا کرتے تھے، کوئی چیز کام نہ آئے گی، انسان اکیلا تنہا کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر، کچھ لوگ اپنے ٹخنوں تلک، کچھ لوگ اپنے گھٹنوں تلک، اور کچھ لوگ پورے کے پورے اپنے پسینے کے اندر غوطے کھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر، آج تو یہ جنوبی پنجاب کی گرمی کا عالم، آج ہی مجھ سے گرمی برداشت نہیں ہو رہی تھی، جون جولائی کی گرمی کا عالم کیا ہوتا ہے، حالانکہ میرے اور تیرے اللہ اکبر جسم کے اوپر لون کاٹن کے کپڑے، اللہ اکبر یہ ٹھنڈے کپڑے موجود ہوتے ہیں، پھر بھی گرمی کی حدت، گرمی کی شدت کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، 2 منٹ کے لیے روڈ کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، گوارا نہیں کرتا، جسم برداشت نہیں کرتا، مگر وہ کیسا عالم ہوگا جب سورج بالکل قریب ہوگا، زمین تانبے کی مرید ہوگی، رب رحمان اپنی قہار صفت کے اندر ہوگا، غصہ ہی غصہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسا عالم ہوگا جب انسان ایک ایک قطرے پانی کو ترسے گا، ایک ایک پتے کے سائے کو ترسے گا۔ او اللہ کے گھروں میں آنے والوں، دل کو لگانے والوں،
اللہ کے گھر کو رونق بخشنے والوں، اللہ کے گھر کی آباد کاری کے لیے کوششیں کرنے والوں، نیندوں کو قربان کرنے والوں، خوش ہو جاؤ اپنے مقدر پہ، رب رحمان کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے آنے والوں، رب رحمان کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ مسلمان، وہ صاحب ایمان، وہ نوجوان، وہ انسان جو دنیا میں رہتا ہے، اللہ کے گھر میں آتا ہے، دل کو لگا لیتا ہے، اللہ کے گھر میں آتا ہے، سکون، چین، اطمینان محسوس کرتا ہے، اس کا اجر یہ ملے گا، اس کا مقام یہ ملے گا، قیامت کا دن ہوگا، پوری کائنات کے لوگ ہوں گے، رب رحمان بلائے گا اور کیا کہے گا، بندے تو دنیا کے اندر میرے گھروں سے محبت کرنے والا، تو دنیا کے اندر میرے گھروں میں دل کو لگانے والا، تو دنیا کے اندر میرے گھروں سے پیار کرنے والا، آج آ، میں تجھے اس پیار کا نتیجہ دیتا ہوں، اس محبت کی جزا دیتا ہوں، اللہ پوری کائنات کے لوگوں کے سامنے بلائے گا، اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے بتائیں ایمان تازہ ہوا کہ کوئی نہ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ وہ جو خوش نصیب لوگوں کو تو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ یہ جتنے میرے بھائی چل کے آئے ہیں، جتنے میرے نوجوان دوست ہیں، جتنی سفید داڑیوں والے، سفید بالوں والے میرے بزرگ چل کے آئے ہیں، یہ جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں چل کے آئی ہیں، نیندوں کو قربان کر کے اللہ اکبر تیری رضا کے حصول کے لیے، جہنم سے نجات کے لیے، جنت کی طلب کے لیے، تیرے گھر کو آباد کرنے کے لیے، تیرے گھر کو رونق بخشنے کے لیے، اللہ جتنے خوش نصیب لوگوں کو تو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمانے والا، اللہ ہم سب کو اپنے عرش کے سائے کا مستحق بنا، اللہ ہم سب کو مستحق بنا، اللہ اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ عطا فرما۔ اللہ میں بات کر رہا تھا، اللہ کے گھروں میں آیا کرو، دل کو لگایا کرو، اللہ کے گھروں سے محبت کیا کرو، اللہ کے گھروں سے پیار کیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ مسجد میں آنے والوں کی مثال کو بیان فرمایا مومن انسان، صاحب ایمان انسان، جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں اسلام ہے، نبی آخر الزمان کا پیار ہے، رب رحمان کی چاہت ہے، دین کو حاصل کرنے کی تڑپ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کی مثال کو بیان کیا۔ مومن انسان مسجد میں آتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے، اللہ اکبر، جس طرح مچھلی کو پانی میں چھوڑا جائے، اللہ اکبر، مچھلی پانی میں جاتی ہے، وہ لہرنے لگتی ہے، وہ تیرنے لگتی ہے، اس کو زندگی کی بقا نظر آتی ہے۔ مومن کی مثال بھی یہی ہے، مومن مسجد میں آتا ہے، دل کو لگاتا ہے، خوشی کو محسوس کرتا ہے، راحت، چین، اطمینان، اللہ اکبر، اس کو پاتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ السلام نے مچھلی کی مثال کیوں بیان فرمائی؟ مچھلی کو چند لمحات کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے پانی سے باہر نکالو، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ تڑپنے لگتی ہے، بے قرار ہوتی ہے، بے چین ہوتی ہے، زندگی خطرے میں نظر آتی ہے، چند لمحات مزید اس کو باہر رکھو، وہ تڑپ تڑپ کے جان دے دیتی ہے۔ مومن کی مثال بھی یہی بیان کی، فجر آ کے مسجد میں ادا کی، اللہ نہ کرے ظہر کے وقت مجبوری بن گئی، اللہ کے گھر میں آ نہیں سکتا، سجدے کو دل سجدہ کر نہیں سکا، اللہ کے گھر میں حاضری کو لگوا نہ سکا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جس طرح پانی سے باہر مچھلی کو اپنی جان خطرے میں نظر آتی ہے، اسی طرح مومن انسان کو مسجد سے زیادہ دیر باہر اپنا ایمان خطرے میں نظر آتا ہے، پھر مسجد میں آتا ہے، چین، سکون، اطمینان محسوس کرتا ہے۔ یہ مومن کی مثال۔ اگر آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، دل لگا ہوا ہے، لذت محسوس ہو رہی ہے، ایمان کو تازگی مل رہی ہے، پھر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے ہمیں مومن بنایا ہے۔ اور منافق کی مثال، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، منافق انسان، اللہ اکبر، جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، رب رحمان کی چاہت نہیں ہے، آقا علیہ السلام کا پیار نہیں ہے، نبی آخر الزمان کی الفت، اخوت، ہمدردی، محبت نہیں ہے، صرف شارک سے اوپر کا اسلام ہے، شارک سے اوپر کا مسلمان ہے، گلے سے اوپر کا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ منافق انسان ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کی مثال یہ بیان فرمائی، منافق کی مثال ایسے ہے جیسے کسی پرندے کو پکڑ کر پنجرے میں بند کر دیا جائے، وہ بند تو ہو جاتا ہے مگر بے
چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے اور موقع کی تلاش میں رہتا ہے، کدوں موقع ملے اللہ اکبر میں یہاں سے فرار ہو جاؤں۔ منافق بھی یہی ہے، اول تو آتا نہیں ہے مسجد میں، دل کو لگاتا نہیں ہے، مگر کسی یار دوست وفادار تعلق دار کے کہنے کہلانے پر، کسی کے کھینچ کر کے لانے پر اللہ کے گھر میں آ جائے، پتہ میرا یار بیٹھا ہے، میرا دوست بیٹھا ہے، میرا وفادار بیٹھا ہے، اگر اٹھ کے چلا جاؤں گا ناراض ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کسی کے کہنے کہلانے پہ آ جاتا ہے تو بے قرار ہوتا ہے، جیسے پرندہ بے قرار ہوتا ہے، جیسے پرندہ بے چین ہوتا ہے اور تلاش میں رہتا ہے کب موقع ملے میں یہاں سے فرار ہو جاؤں۔ مومن بھی اللہ کے گھر میں دل نہیں لگاتا، کہنے کہلانے پہ آ گیا، کیفیت یہی ہوتی مولوی جان چھڑے گل مکائے تے کرنو چاہیے، سیری کھائی کھڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ منافق کی مثال ہوتی ہے۔ اللہ کے گھر میں آؤ، دل کو لگاؤ، گواہی دو فرشتوں کو، فرشتے اجر نوٹ کرے، دل لگا ہوا ہے کہ کوئی نہیں۔ اللہ یہ عبادت محبت اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ ٹائم اوپر تو نہیں ہو گیا، تھکتے نہیں گیا، یہ تو نہیں تھکے، آپ تھک گئے؟ جو تھک گئے محبت سے کہو سبحان اللہ۔ آنکھوں نہیں اللہ کے تھک جانے چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا جڑے آنکھ گئے ہو کو سبحان اللہ۔ ہاں ہم سمجھ آ گئی، جوش کے نال ہوش بھی آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں بات کیا کر رہا تھا، دنیا کے اندر بڑے بڑے پروٹوکول، کیوں بزرگوں؟ بڑے بڑے پروٹوکول حسرت بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں چل کے آ تو صحیح، رب کے گھر کی دل کو، گھر کی محبت کو دل میں بسا تو صحیح، اللہ کے گھر میں آ جا آ جا آ جا آ جا رب کے در کے اوپر، پھر دیکھ تو صحیح نا رب کے فرشتے تیرے لیے عرش معلیٰ سے زمین پر اتریں گے، تجھے سلامیاں عطا کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مجھے بات یاد آئی، دنیا کے اندر بڑے بڑے مہمانوں کی عزت ہوتی ہے، کوئی کسی کا مہمان، کوئی کسی کا مہمان، کوئی کسی کا مہمان، کسی کی الگ شان، کسی کی الگ عزت۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو اپنے گھر سے چل کر اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے، اللہ کے گھر میں دل کو لگا لیتا ہے، یہ کسی انسان کا نہیں بلکہ رب رحمان کا مہمان ہوتا ہے۔ بڑی ڈلی ہو، پچھلا محلہ نہیں بول رہا یار، ایزیاتی نہ کرو، پیچھے جوان بیٹھے ہیں سبحان اللہ، بڈھی بھی نہیں آتی، اگلے چوپڑ پچھلے کو سبحان اللہ۔ آپ ایک لوگ ڈلی ہے کہ نہیں سبحان اللہ؟ اے داندلی ہے یار، یو ٹرن تو نہیں لے لے، اچھی پڑھو سبحان اللہ۔ یہ پتہ ہے کیوں کلواتی ہیں علماء کرام آپ کی زبان سے بار بار سبحان اللہ؟ پتہ ہے کیوں؟ میرے لیے نہیں، سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ پھر بولتے نہیں یار، میں کوئی میرے مشین فٹ ہوئی ہے نہیں دیر دا بولی جانا اور اچھی والا بولی جانا تو انہوں کدی کدی بولنا پہندا ہے، پھر بھی تھوڑے علاقے چھے آواز مول تو نہیں خریدنی پہندی۔ اللہ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ تو پاک، اللہ تو ہون تا گواہی دیو چاہ چپ وٹی بیٹھ، روزہ چپ کا تو نہیں رکھ لیا کہیں پہ، اللہ تو اچھا سچ بات بتائیں، ہم اللہ کو پاک نہ بھی کہیں پھر بھی اللہ، نہ کہیں پھر بھی اللہ، وہ قدوس ہے کہ نہیں، پاک ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ بار بار علماء کرام کیوں آپ کی زبان سے آپ اللہ کا قرآن سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بولے کیا کہتے ہیں؟ نبی آخر الزمان کا فرمان سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نبی کی شان میں اشعار سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی شان میں حمدیہ کلام سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ تو پاک ہے۔ بار بار اللہ کو پاک اس لیے کہلواتے ہیں، اگر ایک مرتبہ عرش معلیٰ سے آواز آ گئی، وہ بار بار مجھے پاک کہنے والے، بار بار مجھے صاف کہنے والے، میں تو پاک ہوئی ہوں، جا 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 جا، آج کے بعد میں نے بھی تجھے سارے گناہوں سے پاک کر کے جنت کا مالک بنا دیا۔ سناؤ چاس آ جائے گی کہ نہیں آ جائے گی؟ پھر محبت نہ پڑھو سبحان اللہ۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے نا، وہ جنت میں اس کے لیے ایک بوٹا لگ جاتا ہے، اور وہ بوٹا یہ درختوں کی طرح نہیں، اس کی ایک شاخ ایک طرف، پوری کائنات ایک طرف۔ عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک بھاگتا رہے، دوڑتا رہے، اللہ اکبر، اس کی ایک شاخ کے سائے کو بھی ختم نہیں کر پاتا۔ وہ ملے گا جو کہے گا، جو کہے گا، اور اس کا جو پھل ہوگا نا، وہ پتہ کتنا مزیدار ہوگا، آپ بولو گے آپ سبحان اللہ۔
اللہ وہ قاری عاصم بلوچ صاحب اپنی انداز میں روایت بالمعنی بیان کرتے ہیں، حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں، ان کی محبت کا بھی اپنا انداز۔ اللہ قاری صاحب کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ اس درخت کا پھل کیسا ہوگا؟ قاری صاحب فرماتے ہیں اللہ اکبر، وہ مکھن نالوں چٹا ہو سی، مکھن نالوں نرم ہو سی، دودھ نالوں چٹا ہو سی، شہد نالوں مٹھا ہو سی، جڑے ویلے تو آدھے منہ دے وچ رکھ سی جاسی سدھا تیرے ڈھیڑ دے وچ۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ پہ نا قاری صاحب نے وہ حدیث بیان کر دی کہ اس کا پھل وہ مٹکے سے بڑا ہوگا، مٹکے سے بڑا۔ ایک بابا کھڑا ہوا بزرگ ہے، وہ کہتا قاری صاحب وہ مٹکے تو ہی بڑا ہوئے گا، وہ پھل ذرا ایڈا بڑا پھل کھویوں کی میں ان کھوسا ہے کی میں؟ تو قاری صاحب کا بھی پھر اپنا انداز آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بابا جی قیامت والے دن میں بندے دا 7 گز سینہ چوڑا ہونا ہے، 70 گز قد لمبا ہونا ہے۔ تو ذرا میں نے دسو تو صحیح جڑے بندے دا جو 70 گز قد لمبا ہونا ہے، 7 ہاتھ یا 7 گز سینہ چوڑا ہونا ہے، توڑا کی خیال ہے بوتھی کو نکڑی جی ہونی چنگا بتھاڑ ہونا ہے۔ اللہ اکبر، پڑھ محبت سے سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں بات کیا کر رہا تھا؟ آپ اللہ کے گھر میں چل کے آئے ہیں، مسجد کے مہمان ہیں، کسی انسان کے نہیں، نہ افتخار بیگ کے، نہ مسجد کی انتظامیہ کے، نہ عثمان فاروقی کے، بلکہ آج آپ مہمان ہیں، رب رحمان کے مہمان ہیں، اس غفار و قدوس و سلام، اس وہاب الرزاق، اللہ اکبر غفور الرحیم کے مہمان ہیں۔ آپ کا اور میرا میزبان وہ عرش معلی والا رب رحمان ہے۔ بلکہ آپ اگر توجہ کریں، میں اپنے انداز میں اس کی بھی شان میں کچھ کہتا چلا جاؤں۔ لوگوں کون ہے میرا رب رحمان؟ کون ہے رب العالمین؟ کون ہے غفور الرحیم؟ لوگوں میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا مانگتا ہوں۔ ارے میں اس کی حمد کرتا ہوں، بلکہ نہیں، ہم سارے ہم اس کی حمد کرتے ہیں، ہم اس کے در کے مانگتے ہیں۔ پڑھ بھیا پڑھ، سبحان اللہ، موقع یہ بھاری پڑھ مگر پڑھ سبحان اللہ، ذرا سجا ہاتھ چوک کے کہہ سبحان اللہ، سینے پہ زور لگا کے کہہ سبحان اللہ۔ مرزا صاحب اب آپ کی آواز سب سے اونچی ہونی چاہیے۔ کون ہے رب العالمین؟ میں اس کی حمد کرتا ہوں، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، ہم اس کے در کے مانگتے ہیں کہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے۔ ہم اس کی حمد کرتے ہیں، ہم اس کے در کے مانگتے ہیں کہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے۔ ارے جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے، نہیں تفریق جس کے ہاں وہ سب کے کام آتا ہے۔ ارے نہیں تفریق جس کے ہاں وہ سب کے کام آتا ہے۔ اور میں جب بھی کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ کیوں جاتا ہوں؟ سن اہل توحید تیرا عقیدہ، سن اہل حدیث یہ تیرا عقیدہ۔ میں جب بھی کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ کیوں جاتا ہوں؟ اس لیے کہ خدا وہ ہے، الہ وہ ہے، احد وہ ہے، صمد وہ ہے۔ شراکت اس میں جو سمجھے، ہم مشرک نابلد وہ ہے، حقیقت میں نہیں جس کا کوئی ہرگز بلد وہ ہے۔ اس کی اولاد کوئی سسرال ہے، کوئی خاندان ہے، کوئی رشتہ دار نہیں، حقیقت میں نہیں جس کا کوئی ہرگز ولد وہ ہے۔ یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے، عطا ہے جو مجھے جتنا برم سارا خدا کا ہے۔ میرے الفاظ گنگے ہیں، کروں تعریف کیا اس کی، خیالوں سے مکانوں تک بہم سارا خدا کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے خالق کل، آپ اپنی حکایت میں گواہ تو میرے رب العالمین کے مہمان ہو، رب العالمین تمہارا میزبان ہے۔ اللہ اکبر، تھکے تو نہیں؟ آگے چلیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
یہ گھر کی عظمت ہے. اللہ کے گھر میں آؤ گے, دل کو لگاؤ گے, محبت کو کرو گے, پیار کو کرو گے, اللہ اکبر کبیرہ, مقام کیا ملنے والا ہے, شان کیا ملنے والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آخری حدیث سنا کر میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں. اعلانوں کے دوبارہ سدو ہی نہ کہ عثمان فاروقی آ جائے, مکناتی اس طرح چمڑ جاندہ ہے, جان ہی کوئی نہیں چڑھتا. آج بیلیا کرنا جڑی تقریر کرنی دوبارہ مڑتے نو سدہ تھا گل ہو سی. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے میں آپ کو اللہ اکبر زیادہ نہیں تھکانا چاہتا, میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں, دنیا کے اندر بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے ہو, مکان بناتے ہو, عالیشان بنگلے بناتے ہو, ہوگا کیا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. زمین ہلا دی جائے گی, زلزلہ آ جائے گا, ہر چیز خاک ہو جائے گی, ہر چیز برابر کر دی جائے گی, سارے خزانوں کو نکال کے باہر پھینک دی جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ رب رحمان کے گھر کو بناؤ گے, اللہ کی مسجد کو تعمیر کرو گے, مکمل نہیں کر سکتے, ایک اینٹ کو لگاؤ گے, وہ بھی اجر کا ثواب کا ذریعہ اور سبب بنتی چلے جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. اور آؤ آؤ آؤ, دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ اللہ کے گھر کو بناؤ گے. میرے آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے نکلنے والا جملہ, کس نبی کا فرمان سنانے چل, ترجمہ نہیں کر دوں؟ کر دوں؟ ایک بندہ بولا ہے, باقی نہیں بولا. سننا چاہتے ہیں نبی کی شان؟ محبت سے پڑھیں سبحان اللہ. اچھا, پوری تقریر میں کسی نے عظمت مصطفیٰ کا نعرہ نہیں لگایا, یہاں پر رواج نہیں ہے. پہلے رب کی توحید کا کوئی نوجوان نعرہ لگائے, پھر شان مصطفیٰ کا. اب نوجوان کوئی لگائے. ختم نبوت, ختم نبوت, محمد رسول. اللہ اکبر کبیرہ. میں بات کر رہا تھا, آپ دنیا میں اللہ کے گھر کو بنائیں گے, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ کے گھر کو سجائیں گے, اللہ دنیا کے اندر بھی گھر کو آباد کرے گا. اللہ اکبر. اور آخرت کے اندر بھی گھر کو آباد کرے گا. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. لوگوں, میرے آقا علیہ السلام کا فرمان یہ کسی عام شخصیت کا بیان نہیں, کسی مولوی دیوبندی کا, کسی وہابی سہروردی کا, کسی حیاتی مماتی کا, کسی رضوی قادری نقشبندی سہروردی بغیر وردی کا, کسی حنفی حملی شافی مالکی کا. اللہ اکبر. کسی گروہ, کسی تنظیم, کسی جماعت کے لیڈر کا یا کسی خاندان کے اللہ اکبر لیڈر کا یہ بیان, پیغام, اعلان, فرمان نہیں, بلکہ اس پیغمبر کا فرمان ہے, اس نبی کا بیان ہے کہ جس کی زبان, جس کی شان میں تیری سادہ زبان پنجابی کے اندر محبت کے پھول بکھیرتا ہوں. اللہ اکبر. کون ہے میرا نبی؟ لوگوں, سب حسینہ تو سونا ہے میرا نبی, او دے ورگا کوئی جگتے آیا نہیں, آمینہ دا اچن بے مثل ماجبی, او دے ورگا کسے مائنے جایا نہیں, او دے ورگا کسے مائنے جایا نہیں. اور میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں, یہ کلام آپ نے مجھ سے قبل نہیں سنا ہوگا. میں بتاتا ہوں کون ہے میرا نبی. دیکھو عبداللہ دا آیا لختے جگر, آ گیا آمینہ دا اے نور نظر, عرش و فرشاں تو آلہ میرا مصطفیٰ, فرشاں عرشاں تو آلہ میرا مصطفیٰ. رب نے اے دے جایا کوئی بنایا نہیں, علیہ رب نے اے دے جایا کوئی بنایا نہیں. کون ہے میرا نبی؟ انبیاء, اولیاء, اتقیاء, اسخیاء, اصفیاء, سب تو افضل تے آلہ خیر الورا. ارے سب تو افضل تے آلہ خیر الورا. کون؟ کھا کے پتھر بھی دیندہ دعا ماں رہا, کھا کے پتھر بھی دیندہ دعا ماں رہا, بد دعا لئی کدے ہاتھ اٹھایا نہیں. سب حسینہ تو سونا ہے میرا نبی, او دے ورگا کوئی جگتے آیا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا, من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. او بندو, تم اللہ کے گھروں کو آباد کیا کرو, بنانے کی کوشش کیا کرو, جہاں پر ضرورت ہے اللہ کے گھروں کو مل کے تعمیر کرو. کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, تم زمین پر دنیا کے اندر اللہ کا گھر بناؤ گے, اللہ جنت میں تمہارا محل بنا دے. اور اس حدیث کا ترجمہ ایک یہ بھی ہے, آپ زمین پر اللہ کا گھر بناؤ گے, اینٹ لگاؤ گے مٹی کی, اللہ جنت میں تمہارا گھر بنائے گا, اینٹ لگائے گا سونے کی اور چاندی کی.
آپ بڑی ڈلی کرتے ہو یار، اونچی آواز سے کہنا ہے، آپ زمین پر اللہ کا گھر بناؤ گے، گارا لگاؤ گے مٹی کا یا سیمنٹ کا، اللہ جنت میں تمہارا محل بنائے گا، گارا لگائے گا کستوری کا، زعفران کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے آج میں آپ احباب سے اللہ کے حضور وعدہ لینا چاہتا ہوں، فرشتے موجود ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، جا کے رب العالمین کو بتائیں گے، آج کے بعد اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کر، سینے کا زور لگا کر اللہ کے گھر میں انشاءاللہ کی صدا کو گونجا کر کہہ دیجئے، اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے انشاءاللہ، اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے انشاءاللہ، سینماؤں کو، تھیٹرز کو، شیطانی مجالس کو برباد کریں گے انشاءاللہ، اپنی جوانیاں اللہ کے دین کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، قرآن کے نفاذ کے لیے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دین کی بقا کے لیے وقف کریں گے انشاءاللہ۔ ایسے نہیں اپنی جگہوں سے کھڑے ہو کر کہیں گے ربا تو گواہ ہو جا، ہماری جان بھی تیرے لیے، ہماری جن بھی تیرے لیے، ہماری زبان بھی تیرے لیے، اللہ اکبر، اللہ ہماری متاع حیات بھی تیرے لیے، تیری توحید کے لیے، تیرے نبی کی ختم نبوت کے لیے، تیرے نبی کے قرآن کے نفاذ کے لیے ہم تن من دن لٹا دیں گے، قربان کر دیں گے، جب تک منہ میں زبان ہے، جسم میں جان ہے، ربا تیرے قرآن کو بیان کرتے رہیں گے، تیرے نبی کو فرمان کو بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ بیٹھنا نہیں ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے رکھنا ہے، اگر آپ کے یہی جذبات ہے تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اٹھ شیر مجاہد، ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت پیدا کر، کرکوبی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اور دل سے یہ کہتے آ، گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کے آئے ہیں یہ لمحے ڈلنے والے ہیں، ہمت نہیں طوفانوں میں کہ جذبوں کو ہمارے چھین سکے، اونچی آواز سے کہیں گے انشاءاللہ، ہمت ہی نہیں طوفانوں میں کہ جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔